اپنی گفتگو کتاب بند کریں، میرے ساتھ ہو آپ کی توجہ۔ ہماری گفتگو اس بارے میں تھی کہ اگر کسی چیز کے ساتھ نہیں کا تعلق ہو اور پھر بھی ہم اس چیز کو انجام دیں تو کیا وہ چیز باطل ہوگی یا وہ چیز باطل نہیں ہوگی؟ یہ مصنف صاحب نے فرمایا کہ یہ بحث تقسیم ہوتی ہے دو حصوں میں۔ اس کا پہلا حصہ عبادات کے بارے میں تھا جو آپ پڑھ چکے، دوسرا حصہ جو ہے کیا ہے وہ معاملات کے بارے میں ہے۔ بیٹا کس کے بارے میں ہے؟ معاملات کے بارے میں ہے۔ فرماتے سب سے پہلے تو ہمیں معاملات کی وضاحت بتائیں، کیونکہ جب تک معاملات کا مطلب ہمارے ذہن میں نہیں آئے گا تب تک ہم کیسے فیصلہ کریں گے یہ معاملہ ہے یا یہ معاملہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس بحث کی وضاحت کے لیے چند امور کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلا امر یہ ہے کہ معاملات اس کام کو کہتے ہیں جس میں قصد قربت کی ضرورت نہ ہو۔ بھائی آپ منڈی سے بکری خریدنے جاتے ہیں، کیا آپ کہتے ہیں کہ میں بکری خرید رہا ہوں قربتاً اللہ؟ کہتے ہیں؟ نہیں کہتے ہیں۔ اچھا، عقود جو دو طرف سے ہوتا ہے، یعنی دو بندوں کے بیچ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا یوں کہیں عقد جس میں ایجاب اور قبول کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے آپ نکاح پڑھ چکے ہوں گے یا سنتے تو ہوں گے ہی، انکح تو پھر سامنے سے ہوتا ہے قبل تو ادھر سے ایجاب ہوا ادھر سے کیا ہوا؟ قبول ہوا۔ میں کہوں گا بے تو میں نے یہ چیز بیچی، آپ کہیں گے قبل تو میں نے اس چیز کو قبول کیا کہ یہ چیز میری ملکیت میں آ جائے۔ یا ایکا کا لفظی ترجمہ یوں آپ سمجھ لیں، گرہ کا کھولنا، گرہ یعنی گنٹھے، گرہ کا کھولنا، تو وہ ایک طرف سے ہوتا ہے، دو طرف سے ہوتا دو کے بیچ میں ہے، لیکن اس میں قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ شوہر اپنی بیوی کو اگر طلاق دے تو اسے کیا کہے گا؟ انت طالق، تجھے طلاق ہے۔ وہ قبل تو کہے یا نہ کہے، طلاق ہو گئی۔ اگر اللہ تعالی ہمیں نوکر دیتا ہے وہ بھی عبد کی صورت میں، اور ہم نے کوئی ایسا گناہ کیا جس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک عبد کو آزاد کرو، تو مشاہد آپ عبد کو کیا کہو گے؟ انت حر، تم آزاد ہو۔ اب وہ قبل تو کہے یا نہ کہے وہ کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا۔ تو معاملات سے مراد کیا ہوئی؟ معاملات یعنی وہ کام جو انسان کرتا ہے لیکن اس میں قصد قربت کی ضرورت نہ ہو۔ پہلا امر ٹھیک ہے۔ دوسرا امر یہ ہے کہ معاملات صحیح اور فاسد سے مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں معاملات صحیح کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جو مطلب ہم اس معاملے سے حاصل کرنا چاہتے تھے وہ مطلب حاصل ہو جائے تو یعنی یہ معاملہ صحیح ہے۔ اگر وہ مطلب حاصل نہیں ہوا تو پھر یعنی یہ معاملہ کیا ہے؟ فاسد ہے۔ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ شادی۔ اب اگر انکحتو اور قبلتو کے بعد آپ کے درمیان اور اس عورت کے درمیان زوجیت کا رشتہ قائم ہو جائے تو یعنی یہ معاملہ صحیح ہے۔ لیکن اگر یہ معاملہ نہیں ہوتا، ابھی بھی آپ کو کہتے نہیں یہ تو آپ کی بیوی نہیں ہے، تو پھر اس عقد کو ہم کیا کہیں گے؟ باطل کہیں گے۔ آپ بکری خریدنے گئے، ٹھیک، منڈی میں جا کے آپ نے بکری کے پیسے بھی دیے، بکری بھی آپ کے پاس آ گئی۔ اب منڈی والے بھی لکھ کے دیتے ہیں کہ یہ بکری مشاہد حسین کی ہے، تو ہم کہیں گے یہ معاملہ صحیح ہے، کیونکہ وہ چیز جو آپ کی ملکیت میں نہیں تھی اب کیا ہو گئی؟ آپ کی ملکیت میں آ گئی۔ لیکن اگر آپ نے جا کے معاملہ بھی کیا، بکری بھی دیکھی، طے کی، لیکن کہتے نہیں بھائی نہیں ابھی تک آپ کے نام پہ نہیں آئی، یہ شرائط پورے کرو تو آپ کے نام پر آئے گی، تو اس معاملے کو ہم کیا کہیں گے؟ فاسد کہیں گے۔ بس معاملے کے صحیح ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کہیں گے جس غرض، جس مقصد کی خاطر ہم نے یہ معاملہ کیا تھا، اگر وہ مقصد معاملے کے بعد حاصل ہو جائے تو یہ معاملہ کیا ہوگا؟ مشاہد
صحیح. اگر وہ غرض حاصل نہیں ہوتی تو یہ معاملہ کیا ہے؟ باطل. دوسری یہ چیز، تیسری چیز جو آپ کو سمجھنے میں چاہیے وہ یہ ہے کہ بھائی یہ جو نہیں صادر ہوئی ہے معاملے کے بارے میں، اس میں دیکھنا یہ ہے کہ معاملہ ناپسند ہے اس لیے نہیں آئی ہے، یا وہ معاملے کا وقت اور معاملے کے حالات کے لحاظ سے نہیں آئی ہے. احرام آپ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ احرام حج پر جب ہم جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم یہ لباس اتار دیتے ہیں، مخصوص قسم کی ایک دھوتی اور ایک چادر ہم پہن لیتے ہیں. اب اس سے لباس کو کیا کہتے ہیں؟ احرام. اور احرام کی حالت میں ہمیں کہا گیا ہے کہ کسی کا نکاح نہیں پڑھو. کیا؟ کسی کا نکاح نہیں پڑھو. تو شریعت میں نکاح ناپسند عمل نہیں ہے، بلکہ شریعت میں حالت احرام میں نکاح پڑھنا اچھی بات نہیں ہے. یعنی اس حالت میں اس کام کو انجام، کام اچھا ہے لیکن وہ آپ کی حالت اچھی نہیں. اب اگر آپ کو کہا گیا کہ تم نکاح احرام کی حالت میں نہیں پڑھو اور پھر بھی آپ نے پڑھ دیا، تو ہم اس نکاح کو کیا سمجھیں گے؟ صحیح سمجھیں گے، کیونکہ نکاح تو غلط عمل نہیں ہے نا بیٹا. غلط عمل وہ حالت ہے، ٹھیک ہے، تو یہ نکاح صحیح ہوگا. لیکن اگر ہمیں پتہ چلے کہ بھائی یہ جو نہیں آئی ہے حالت سے نہیں آئی بلکہ وہ عمل بیکار ہے اس لیے نہیں آئی، تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ نہیں فساد پہ دلالت کرتی ہے. مثلا لا تبع شراب، شراب مت بیچو، کوئی حالت ذکر ہوئی نہیں. بازار میں، گھر میں، چوک پہ، چوراہے پہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. تو اس قسم کی نہیں، اگر پھر بھی آپ نے شراب بیچی تو کیا ان پیسوں کے آپ مالک ہو جائیں گے؟ نہیں، وہ بندہ شراب کا مالک نہیں ہوگا. بس خریدنے اور بیچنے سے تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ یہ ملکیت تبدیل ہو جائے. جو چیز میری ملکیت میں تھی بیچنے کے بعد وہ خریدار کی ملکیت میں جانی چاہیے. شراب میں مثلاً ایسے نہیں ہے، تو اس صورت میں ہم کہیں گے معاملہ باطل ہے. بس تیسرا امر یہ ہے کہ آپ کو دیکھنا یہ کہ نہیں کا تعلق خود اس عمل کی برائی کی وجہ سے آیا ہے یا عمل کے انجام دینے والے حالت کی برائی کی وجہ سے آیا ہے. اگر حالت کی برائی ہے لیکن عمل کی برائی نہیں ہے تو نہیں آئے تو بھی وہ معاملہ صحیح ہے، ٹھیک. اور اگر عمل کی برائی ہے تو پھر نہیں فساد پہ دلالت کرے گی، ٹھیک. آخر میں پھر جو ہے کیا ہے، ایک سوال پوچھتے ہیں، بھائی یہ جو یہاں آپ بحث کر رہے ہیں کیا یہ نہیں فساد پہ تقاضا کرتی ہے یا نہیں؟ اور اس سے جو پہلا آپ نے مسئلہ ہمیں پڑھایا کہ کیا امر اور نہیں جمع ہو سکتے ہیں، نہیں، ان دونوں مسئلوں میں فرق کیا ہے؟ بھائی ان دونوں میں کوئی فرق تو ہونا چاہیے نا. کہتے بالکل فرق موجود ہے. وہ پہلا تعلق تو یہ ہے کہ جو پہلا بحث تھا اجتماع والا، اس میں یہ تھا کہ امر کا تعلق کسی اور چیز سے ہے، نہیں کا تعلق کسی اور چیز. دو مختلف چیزوں سے امر اور نہیں کا تعلق ہے، لیکن ان کو انجام دیتے وقت آپ ملا دیتے ہیں. یعنی حقیقت ان کی مختلف ہے، عمل میں وہ کیا ہیں؟ ایک. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ بھائی جان عمل ہی ایک ہے. بھائی بیع کرو، بیع نہ کرو مثلا، ٹھیک ہے. یا ہم یوں کہیں دوسرے لفظوں میں کہ اصلاً ہمیں معاملات کے بارے میں تو کوئی امر آیا ہی نہیں. آیا ہے کیا کہ تم بکری بیچو؟ نہیں. بس یہاں تو یہ ہے کہ اگر کوئی کام کرے اور اس کے بارے میں نہیں آئے تو نہیں کس بات پہ دلالت کرتی ہے؟ یا صرف اور صرف جو کیا ہے نہیں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے، اس کے مد مقابل امر کو مد نظر رکھنا نہیں ہوتا ہے. بات واضح ہو گئی. تو نتیجے میں یہاں پر جو کیا ہے یہ فرق ہے، جبکہ پچھلے بحث میں آپ کو دونوں چیزیں نظر میں رکھنی پڑتی تھیں، ٹھیک. اور دوسری بات یہ، دوسرا فرق یہ کہ بھائی وہاں پر فساد اور غیر فساد کی ہم بات نہیں کر رہے تھے. یہاں پر ہم بات کس کی کرتے ہیں؟ فساد کی، کہ بھائی اس قسم کا معاملہ فاسد ہوگا یا فاسد نہیں ہوگا. الحمدللہ نواہی کی بحث ختم ہو گئی. اس کے بعد کوئی 9-10 تمرینیں آپ کو دیتے ہیں جو آپ کو خود حل کرنی ہے. اگر کوئی بھی مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے تو پھر آپ وہ مباحثے کے وقت، مطالعے کے وقت میرے سے آ کے پوچھ سکتے ہیں.
المقام الثانی فی المعاملات، دوسرا مقام کن کے بارے میں بھائی میرے؟ معاملات کے بارے میں ہے۔ وَلِإِيضَاحِ الْحَالِ نَذْكُرُ أُمُورًا، اس بات کی وضاحت کے لیے ہم ذکر کرتے ہیں مشاہد صاحب چند امور کو۔ الاولو، پہلا امر، المراد من المعاملات، بھائی معاملات سے مراد فی عنوان البحث، اس بحث کے جو عنوان میں، جو ہیڈنگ میں ہم نے معاملات کا لفظ لکھا ہے نا، اسے مراد کیا ہے؟ فرماتے ما، ایسا کام لا یعتبر فیہ قصد القربت، جس میں قصد قربت معتبر نہ ہو، کل عقود، جیسے عقود، عقود عقد کی جمع ہے، عقد اس کام کو کہتے ہیں مشاہد جس میں ایجاب اور قبول دونوں کی ضرورت ہو۔ والایقاعات، ایقاعات بھی بیٹا ایقاع کی جمع ہے، ایقاع باب افعال کا مصدر ہے، ٹھیک ہے۔ ایقاع وہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک طرف سے سیگا پڑھا جائے، اس میں قبول کی شرط نہیں ہے۔ الثانی، الثانی یعنی الامر الثانی، دوسرا امر کیا ہے؟ ان المراد من الصحیح فی المعاملات، بھائی معاملات کے صحیح ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ما، ایسا کام یترتب علیہ الاثر، یا ایسے معاملات فٹ ہوتے ہیں علیہ ان معاملات پر، الاثر، اثر فٹ ہوتا ہے، المطلوب، وہ اثر جو ہم چاہتے ہیں، منہا ان معاملات میں سے۔ بھائی کل ملکیت فی البیع، جیسے آپ کوئی چیز بیچتے ہیں مشاہد، تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ ملکیت کا رد و بدل کرتے ہیں کہ بھائی یہ پہلے میری چیز تھی، اب میں نے فلاں کو دے دی۔ وہ زوجیت ہے، یا آپ جو کیا ہے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی بیوی کا رشتہ، ٹھیک ہے، شادی ہونے والا رشتہ قائم ہو جائے نکاح میں۔ اگر مشاہد نکاح کے بعد وہ لڑکی آپ کی بیوی بن گئی تو ہم اس نکاح کو کیا مانیں گے؟ صحیح۔ اور اگر ابھی بیوی نہیں بنی تو یہ معاملہ فاسد ہے۔ نسیم صاحب، آپ نے پینسل خریدی، اب اگر خریدنے کے بعد وہ آپ کی ملکیت میں آ گئی تو ہم کہیں گے یہ آپ کی خریداری صحیح ہے۔ اگر آپ کی ملکیت میں نہیں آئی تو خریداری صحیح نہیں ہے۔ الثالث، یعنی الامر الثالث، تیسرا امر، اذا تعلق نہیں، جب تعلق رکھے نہیں، کون سی نہیں؟ بھائی کل پرسوں آپ قسم پڑھ کے آئے، المولوی، مولوی ہو ارشادی کے مقابلے میں ہے، التحریمی، تحریمی کراہتی کے مقابلے میں ہے، اب تنزیہی، یا نہیں کا تعلق کون سی نہیں؟ تنزیہی ہو، بالمعاملت، بیٹا بالمعاملت جار مجرور ہے یا نہیں مشاہد؟ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ تعلق، اذا تعلق بالمعاملت، جب نہیں کا تعلق ہو معاملے کے ساتھ، بما ہو فعل مباشری، اس عنوان سے کہ بھائی وہ معاملہ ایک ایسا فعل مباشری جو مجھے انجام دینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ کل عقد، جیسے عقد ہے، ٹھیک ہے، عقد سے مراد نکاح لے لیں، الصادر عن المحرم، جو صادر ہوتا ہے احرام والے سے، فی حال الاحرام، احرام کی حالت میں، بین یکون المبغوض صدور عقد نکاح۔ ہاں اب مشاہد، یہ جو عقد نکاح یہاں لفظ آئے ہیں، یہ قرینہ ہے کہ اوپر والے عقد سے ہر عقد مراد نہیں ہے، صرف اور صرف عقد نکاح مراد ہے۔ فی هذه الحالت، بھائی نکاح ناپسند ہے کون سی حالت میں؟ احرام کی حالت میں، من دون ان یکون نفس العمل بما هو مبغوضا، من دون یعنی ایسا نہیں ہے کہ خود عمل کون سا؟ نکاح والا، بے عنوان نکاح بھی ناپسند ہے، وہ مزجورا ان ہو اور نکاح سے روکا گیا ہے، فظاہر، تو ایسی صورت میں ظاہر یہ ہے، عدم و اقتضاء نہیں الفساد، اقتضاء ہی کی ضمیر کہاں جائے گی بیٹا؟ نہیں کی طرف، یعنی یہ نہیں تقاضا نہیں کرتی فساد کا، لأن غایت نہیں، اس لیے کہ نہیں کی غایت اور غرض کیا ہوتی ہے؟ یہ مبغوضیت نفس العمل، کہ بھائی خود یہ عمل، یعنی یہ نکاح ناپسند ہے، لیکن کب؟ فی هذه الحالت، احرام کی حالت میں، وہی لا تلازم الفساد، بھائی یہ ناپسند ہونا، ٹھیک ہے، اس کا لازمہ فساد نہیں ہے، ولیس العقد امرا عبادی، اور دوسری بات یہ کہ مشاہد، یہ جو نکاح پڑھنا ہے یہ امر عبادی بھی نہیں ہے،
کیا اس میں آپ قصد قربت کر کے پھر نکاح پڑھتے ہیں؟ نہیں. حتی لا یجتمع اما نہیں، یہاں تک کہ ہم کہیں کہ یہ عقد نہیں کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. نعم اذا کان النہی ارشادا الی فساد المعاملہ، جب نہیں ٹھیک ہے رہنمائی کرنے کے لیے ہے، کس کی چیز کی رہنمائی کہ یہ معاملہ فاسد ہے، کما فی قولہ تعالی ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء. بیٹا اس آیت کا ترجمہ یہ ہے تم نکاح نہیں کرو ماں ان عورتوں سے نکح آباؤکم جن سے آپ کے آباء و اجداد نے نکاح کیا ہے. آپ کے والد صاحب مشاہد دوسری شادی کرتے ہیں، دوسری شادی کو پھر کچھ دنوں کے بعد طلاق دے دیتے ہیں، تو اب قرآن کہتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ نکاح نہیں کرو. یعنی یہ ہمیں لا تنکحوا گویا بتا رہی کہ اگر تم نکاح کرو گے تو وہ تمہارا غلط ہو جائے گا. تو اس قسم کی نہیں جو ہے کیا ہے فساد پہ دلالت کرتی ہے. فلا کلام فی دلالت علی الفساد، پھر تو کوئی بحث اور جھگڑا ہی نہیں ہے کہ یہ نہیں فساد پہ دلالت کرے گی. تنبیہ ان الفرق بین هذه المسألة بتحقیق اس مسئلے میں کون سا اقتضاء والا جو مسئلہ ہے اور جو مسئلہ سابقہ تھا، مسئلہ سابقہ کون سا تھا مشاہد؟ اعنی مسئلۃ الاجتماع والنہی، وہ یہ تھا کہ آیا امر اور نہی جو ہے جمع ہو سکتے ہیں نہیں. واضحن بیٹا نسیم واضح کو میں نے مرفوع پڑھا، کیوں؟ ان کی خبر ہے ان الفرق واضحن، بھائی ان دونوں مسائل میں فرق بالکل واضح ہے. لوجہین، اس فرق کی بھی دو وجہ ہیں. ان المسئلتین، پہلی وجہ ان المسئلتین مختلفتان، بھائی یہ دونوں مسئلے آپس میں مختلف ہیں. کس لحاظ سے؟ موضوعاً و محمولاً، بھائی دونوں کا موضوع بھی الگ ہے اور دونوں کا مشاہد کیا ہے محمول بھی الگ. دیکھیں ایک مرتبہ میں کہتا ہوں نسیم جالسن، پھر میں کہتا ہوں امجد قائمون، تو اب دو جملے میں نے کہے، اب بیٹا دو جملے کہے نا، ٹھیک ہے. اب پہلے جملے کا موضوع کیا تھا؟ نسیم، اس کا محمول کیا تھا؟ جالس. دوسرے جملے کا موضوع کون ہے؟ امجد، اس کا محمول کیا ہے؟ قائم. اب ان دونوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ دن رات کا فرق ہے. بھائی پہلے مسئلے کا موضوع نسیم ہے، دوسرے کا موضوع امجد، پہلے کا محمول جالس ہے، دوسرے کا محمول قائم. تو یہ بہت فرق ہے. اس میں تو یہ پریشان ہونے کی بات ہی نہیں کہ دونوں مسائل میں کیا فرق ہے. فلا قدر مشترک، کوئی ایسی مشترک بات نہیں ہے بینہما ان دونوں مسئلوں میں، حتی تبحث، یہاں تک کہ بحث کی جائے، فی الجہت المائزۃ، مائزہ بیٹا تمیز دینے والی. بھائی وہ کون سی جہت ہے جو دونوں مسئلوں کو ایک دوسرے سے تمیز دیتی ہے اور جدا کرتی ہے؟ لأن عنوان البحث فی المسألۃ السابقہ، اس لیے کہ گزشتہ مسئلے میں، گزشتہ اجتماع والا، اس میں مسئلے کا موضوع کیا تھا؟ هل يجوز تعلق الامر ونہی بشیئین مختلفین فی مقام تعلق، کیا جائز ہے امر کا تعلق رکھنا اور نہیں کا تعلق رکھنا دو چیزوں کے ساتھ؟ وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ مختلف ہیں. کس میں؟ مقام تعلق میں. وہ متحدین فی مقام الایجاد، اور انجام دینے وقت وہ دونوں چیزیں متحد ہو جاتی ہیں. اولا حل یجوز، اولا کیا ایسا تعلق جائز ہے یا ایسا تعلق جائز نہیں ہے؟ جبکہ کما ان عنوان البحث فی ھذا المقام، اس بحث پر ہمارے بحث کا عنوان کیا ہے؟ حل ہناک ملازمۃ بین النہی عن العبادۃ و فسادها. بھائی کیا کوئی ملازمہ موجود ہے اگر کسی عبادت کے بارے میں نہیں آئے اور فساد آپس میں لازم ملزوم ہے یا لازم ملزوم نہیں ہے؟ اولا یا نہیں ہے. فالمسألتان مختلفتان موضوعا و محمولا، نتیجے میں دونوں مسئلوں کا موضوع بھی الگ ہو جائے گا، محمول بھی الگ. وہاں پر کیا تھا؟ اجتماع الامر و نہی، یہاں پر یہ کیا ہے؟ نہیں اور فساد آپس میں ملازمہ رکھتی ہیں یا نہیں. وما هذا الاختلاف، پر جب یہ اختلاف ان دونوں مسئلوں میں ہو گیا، فالبحث عن جہت المائزۃ ساقط، تو پھر بحث کرنا کہ وہ کون سی چیز ہے جو ان میں تمییز کرتی ہے وہ ساقط ہے. دوسری بات ان المسألۃ سابقۃ، بھائی وہ جو اجتماع والا مسئلہ تھا، تب تنی علی وجود الامر و نہیں، وہ کھڑا ہوا تھا. تب تنی بیٹا، تب تنی کا ترجمہ کیا ہے؟
وہ کھڑا ہوا تھا، ٹھیک ہے، کہ کس بات پر کہ ایک امر بھی ہونا چاہیے ایک نہیں بھی ہونا چاہیے، ولیکن هذه المسألة تبتنی، لیکن یہ جو مسئلہ آج کا اقتضا والا ہے مشاہد، یہ صرف نہیں کو دیکھتا ہے کہ نہیں ہے یا نہیں ہے فقط، سواء کان ہونا کا امر، چاہے کوئی امر بھی وہاں پر ہو، کما فی العبادات، جیسے عبادات میں امر تھا، ام لا، یا امر نہ ہو، کما فی باب المعاملات، جیسے باب معاملات میں کوئی امر نہیں ہے، فوجود الامر فی المسألۃ السابقہ، بس بھائی اجتماع والے مسئلے میں امر کا ہونا یعدو گنا جاتا تھا من مقومات المسألۃ، کہ بھائی اگر امر کا وجود نہیں ہوگا تو یہ مسئلہ وجود میں ہی نہیں آئے گا، مقومات یعنی اس کو وجود میں دینے والی چیز، ٹھیک ہے، دون هذه المسألۃ، لیکن اس مسئلے میں بھائی امر ہو یا نہ ہو پھر بھی یہ مسئلہ وجود میں آ جائے گا۔ مشاہد آپ نے بیع کی، اب میں پوچھتا ہوں کہ بھائی احرام کی حالت میں تو بیع سے نہیں ہے، حالانکہ بیع کا کوئی امر تو نہیں ہے نا، امر نہ بھی ہو تو بھی یہ مسئلہ وجود میں آ سکتا ہے، گزشتہ مسئلہ وجود میں تب آئے گا جب امر ہو، بس گزشتہ مسئلے کے ارکان میں سے ایک رکن امر ہے، جبکہ اس مسئلے کے ارکان میں جو ہے کہ امر کا کوئی وجود نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ